پلیز ہم. Yes. دوسری چیز مجھے نظر آتی ہے کہ فیلنگ پین ان ڈس اوبیئنگ ہم. اللہ دس از آلسو پارٹ آف لو. یعنی کہ یو بیکم سو سیڈ سو ڈپریسڈ جب آپ اللہ کو کبھی انسان سے گناہ ہو جائے تو آپ کا گناہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ افسردہ کر دے, بیکاز یو نو کہ میں نے اپنے رب کو ڈسپلیز کیا اس گناہ سے. تو آئی تھنک دس از آلسو اے سائن آف ہز لو. تیسرا جو ہے ریگولر ریممبرنس, ذکر. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ یاد کرتا ہے اللہ سے, اور یہ فطری بات ہے. کوئی کسی انسان کو پسند کرتا ہے اس کا بہت ذکر کرے گا, بہت تذکرہ کرے گا, بار بار اس کو ڈسکشنز میں لائے گا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پریفرنس آف ہز کمانڈس اور ونس اون ٹیمپٹیشنز, نفس, جو ہمیں انبیاء کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. میں اس کو ایک لفظ سے ڈینوٹ کروں گا اور وہ ہے دیٹ از سیکریفائس. بیوٹیفل. علی بھائی میری نظر میں یا وفاداری بھی کیسے, وفاداری بھی, وفا بھی ہے. میری نظر میں نا علی بھائی if there is any word that somehow closely explains the idea of love, that is sacrifice. جہاں پہ انسان اپنی پسند کو قربان کرتا ہے کسی اور کے پلیجر کے لیے, اور this is یعنی بیسٹ فارم آف ایکسپریشن ہوتا ہے. یعنی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے نا وہ جان کی بازی لگا دیتی ہے, اپنی ذات کو قربانی نہیں, اپنی ذات کی قربانی, اپنے کمفرٹ کی قربانی. اسی طریقے سے ایون اپنے ریلیشنز کی قربانی. کئی دفعہ ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے اپنے بڑے قریبی تعلقات کو ان سے دور ہو جاتی ہے, یعنی یہ خاتون. اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ ہو جائے. تو ان مائی ہمبل اوپینین جو سیکریفائس ہے اور دی آئیڈیا آف قربانی ہے نا وہ ہے ہی تقرب, یعنی قربانی قرب سے ہے نا, قریب ہونا کسی کے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اور اسی طریقے سے علی بھائی دی آئیڈیا آف نیکی, دی آئیڈیا آف البر, وہ بھی گراؤنڈڈ ہے ان دی آئیڈیا آف سیکریفائس اینڈ دی آئیڈیا آف لو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی صحیح بنیاد کو نہیں پہنچ سکتے یا صحیح معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کر لو جو تمہیں محبوب ہے. یعنی اپنی محبت کو, اپنے آپ کو, اپنے ایموشنز کو آپ قربان کر رہے ہیں کسی اور کی محبت اور پلیجر کے لیے, ٹھیک ہے نا, اپنی پسند کو قربان کر رہے ہیں. صحیح بات. سو ان مائی ہمبل اوپینین یہ جو آپ نے بات کی نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ یو لو ہم. میں آپ کو آرام سے کہوں گا کہ وٹ کین یو سیکریفائز فار اللہ سبحانہ وتعالی. صحیح. اگر آپ کہتے ہیں میں سب کچھ, سیدنا عمر بن خطاب سے نے کہا تھا, اللہ کے رسول مجھے دنیا میں آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان سے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ والناس حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کا تقاضا یہ کہ انسان سب سے زیادہ ان سے محبت کرے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. محبت کا وہاں پہ ذکر ہے. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت پتہ چلے گی آپ کی سیکریفائس سے. میں کیا اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں, کیا میں کیا قربان کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. وہ قربانی وہاں پہ دیکھیں قرب ہے, وہاں پہ قربانی ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی وجہ سے یہی جو جذبہ ہے نا, یہ ایموشنل جو جذبہ ہے, یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور ابن قیم کہتے ہیں خلت جو ہے نا وہ محبت کی ایکسٹریم فارم ہے, اس سے اوپر کوئی محبت کا درجہ نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پہ صرف یہ دو اینٹیٹیز کے درمیان ہی ہو سکتا ہے, دو انڈیویجولز کے درمیان ہو سکتا ہے, اس میں تیسرا نہیں آ سکتا کبھی بھی, جو مرضی ہو جائے. اور انہوں نے اس کی مثال دی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم سے ایک جو محبت تھی ان کے دل کے اندر, جو واقعی ایک نیچرل محبت ہے, وہ بیٹے کی محبت ہے, وہ بھی قربان کر دی. اور اس قربان کروانے کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس وقت صحیح معنی میں حنیف ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اپنے ہاتھ سے, اس موقع پر اپنا باپ پہلے قربان کیا, اپنی بیویاں پہلے قربان کی, اس کے بعد اپنی اولاد پہلے قربان کر دیا, اپنا خاندان, اپنا شہر, سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ قربان کر دیا. اس وقت وہ پھر کہا, پھر وہ حنیف, پھر وہ بنے خلیل اللہ کے. سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال یہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابوبکر میں تمہیں بناتا, لیکن میں اللہ کو بنا دیا. بالکل, میں نے اللہ کو چوز کیا. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لیول ہے محبت کا جو ہم, اور اس کے پیچھے مین چیز ہے کلوزنس, بینگ کلوز ٹو سم ون. قربانی ہے ہی قرب سے نا. بالکل صحیح. ایک اور چیز میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس جاننے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے ٹو نو دی ایسپیکٹ. دیکھیں میرے نزدیک اللہ کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن جو ہے نا اس میں لو تو ہے لیکن ہوپ اینڈ فیئر کے ایموشنز بھی ہیں, بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. تعظیم. ایگزیکٹلی. اور
when you look at the names and attributes of Allah, تو اس میں آپ میں ہوپ اور فیئر کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے. knowing Allah, because Allah is القہار. ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے he is الجبار, یعنی مسلط یہ کرنے ایسی والا. محبت نہیں ہے جس کو آپ فار گرانٹیڈ لے سکیں. Yes, اس میں ایک لیول آف رسپیکٹ بھی ہے, exactly. ایک لیول آف فیئر بھی ہے, ایک لیول آف یعنی آنر بھی ہے. بٹ when we say fear تو لوگ نا تھوڑا سا نیگیٹو نہ اس کی connotation لے لیں. fear of awe, اس کو کیا how to, اس کے لیے نا لفظ علی بھائی استعمال ہوا قرآن نے خشیت. زبردست. یعنی دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ورڈ خوف اینڈ خشیت. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں جو تعظیم پر مبنی ہوتا ہے. بیوٹیفل. یس, یعنی ایک خوف وہ ہے جو مجھے جانور سے بھی آتا ہے نا, صحیح بات. یعنی ایک سانپ سے مجھے خوف آ رہا ہے, شیر ہے, ایگزیکٹلی. لیکن ایک اللہ سے وہ والا خوف نہیں ہے, اللہ سے خوف ہے تعظیم کا. واہ, یعنی ایک بڑی ذات. یار یہ تو بات کی بات ہے کہ اللہ سے سزا بھی مل سکتی ہے, اس لیے خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کے عذاب سے خوف کا بھی ذکر ہے. صحیح. لیکن ایکچوئل میں جو اللہ تعالیٰ سے ہماری وہ خشیت کا درجہ ہے. ایسے ہی, کیونکہ جتنی آپ اور تعظیم کب آپ کے اندر آئے گی, آنر آئے گی جب آپ اللہ کو جانیں گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں رب کو آنا کتنا بڑا ہے, یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا گرمی کیا ہے, تو آپ جو ہے نا وہ ٹھنڈ کو محسوس کر کے گرمی کو پہچان سکتے ہیں کہ یار یہ اپوزٹ ہے, کہ جب تک آپ کو ٹھنڈ ہی نہیں لگے گی نا تو آپ کو گرمی کی صحیح معنی کا احساس نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ریئلائزیشن ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ اپنی کمیوں کو جانتا ہے, کوتاہیوں کو. اور کئی دفعہ انسان, یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو, جتنا انسان اللہ کو جانے گا اتنا اپنی کمی کا احساس ہوگا, اور جتنی اپنی کمی کا احساس ہوگا اتنے اللہ کی عظمت بھی بڑھتی جائے گی. بالکل. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. ایسے ہی. اور ایک اور بینیفٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ what is the benefit of knowing Allah subhanahu wa ta'ala, his names and attributes, is that you will become a composed personality. Exactly. Because ہوتا ایسے ہے کہ people ان کا نا immature سی ایک thinking ہوتی ہے کہ جب تک مجھے اچھی چیزیں مل رہی ہیں, میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں, تب تک تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق بھی بہت اچھا ہے. لیکن تھوڑا سا کوئی ایسی چیز ہو جائے, ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے, ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو, یا دے ڈونٹ گیٹ وٹ دے وانٹ, تو پھر اچانک نا وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو مطلب تہجد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, یا انورس کیس سینیریو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے, اللہ معاف کرے. تو دیکھیں when you come to know about his attributes and names such as Al-Hakim, he is the most wise, Al-Mudabbir یعنی the excellent planner, تو اور پھر Al-Wakil, the disposer of affairs. تو he knows when to give, why to give, how to give, how much to give. تو پھر آپ کی پرسنالٹی بڑی میچور اور کمپوزڈ بنتی ہے, بیکاز یو کم ٹو نو اینڈ یو کم ٹو ریئلائز کہ اللہ نوز بیسٹ, کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی, کب ملے گی, اس میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں چاہوں گا کہ اگر آپ بھی کوئی دعا بھی بتائیں انشاءاللہ. میں نا ایک بڑی خوبصورت بات سے کنکلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ, اور یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, بہت خوبصورت حدیث ہے علی بھائی, اور وہ حدیث یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان اللہ کا ذکر کرے انسان کے دل کو اطمینان بھی ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیونکہ ہمارے دل کی جو غذا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی معرفت. ایسے ہی. اور جتنا زیادہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا, اور جتنا انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے, اتنا ہی اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث سناتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک ایکسپیڈیشن پہ بھیجا, ذمہ دار بنا کے بھیجا, غالباً ملٹری ایکسپیڈیشن تھی. وہ بندہ جب بھی اپنے سب آرڈینیٹس کو نماز پڑھاتا تو ہر نماز کے آخر میں علی بھائی وہ نا سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا. اچھا. ہر نماز, یعنی قرآن پڑھ رہا ہے, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, قرآن آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ کیا کرتا, سورۃ الاخلاص سے اس کو جو ہے نا کنکلوڈ کرتا. صحیح. تو ہر نماز میں یہ کرے, قل هو اللہ احد پڑھے. جب وہ واپس آیا تو صحابہ نے کہا یار یہ کہ ہر نماز میں آپ قرآن یعنی جب تلاوت کے اینڈ پہ آپ پورے اخلاص بھی پڑھ رہے ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ اخلاص سورۃ یعنی اخلاص پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ اس نے کیا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا ذرا اس سے جا کے پوچھو سلوہ لأی شیء صنع ذلک, وہ کس لیے کرتا رہا, صحیح, یعنی واٹ واز دی ریزن جو بار بار وہ یہ پڑھتا ہے. تو اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ لأنها صفۃ للرحمن, سبحان اللہ, اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے, رحمان کا تعارف ہے. فأنا أحب أن أقرأ بها, اور مجھے یہ پسند ہے
کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو میں ہر نماز میں اس اللہ کے تعارف کو ریپیٹ کروں, واہ, اس کی تلاوت کروں. بیوٹیفل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ, اس کو جا کے خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. واہ, یعنی اللہ سے محبت کی وجہ سے ایک بندہ بار بار اللہ کو یاد کر رہا ہے. بیوٹیفل. اور کیا مطلب ہے آپ کا خیال ہے کہ اللہ اس سے محبت میں, اس کے جواب میں اس سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا بات. آپ اپنے رب کو اگر عام بندوں میں ذکر کریں گے, آپ بار بار اس کا تذکرہ کریں گے, اللہ آپ کا فرشتوں میں ذکر کریں گے جیسے حدیث میں آیا, یس یس, وہ آپ کو بہت بہتر جگہ پہ کریں گے. آپ دل میں کریں گے, وہ دل میں کیا کرے گا لوگوں کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ کثرت سے ذکر کر سکتے ہیں نا, یہ بہت بڑی ریزن ہے اللہ سے محبت کی. اور ایسی آیات جو توحید کی آیات ہیں جہاں پہ اللہ کا تعارف ہے, ان آیات سے محبت کرنا, ان کی کثرت. آپ دیکھیں پورا مکی دور علی بھائی اسی کے اوپر ایسے اللہ کا تعارف ہے. 86 سورز, سبحان اللہ, یعنی اس میں آپ کو ہر جگہ اللہ کا تعارف نظر آتا ہے. بالکل ایسے. تو انسان جتنا زیادہ, اور جب یہ چیزیں سٹرونگ ہوتی ہیں علی بھائی, جب اللہ سے محبت سٹرونگ ہوتی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ مدینہ میں جا کے آپ ہر قسم کے زنا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ جناب ایڈکشنز, بڑی بڑی ایڈکشن سے آپ باہر نکل گئے, کیونکہ اللہ کی محبت دل میں. وہی میں نے اس کو راضی کرنا ہے, اس کے لیے میں اپنی گردن کٹا سکتا ہوں. کیا میں یہ شراب نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں زنا نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں چوری ڈاکہ قتل نہیں چھوڑ سکتا؟ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. بسم اللہ. سیدہ عائشہ نے یہی کہا تھا نا کہ سب سے پہلے وہاں پہ ان کا ایمان مضبوط ہوا, اللہ تعالیٰ کے تعارف, اللہ کی محبت ان کے دل میں جب اس نے گھر کر لی, تو پھر مدینہ میں جا کے ان کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی صحابہ کے لیے. جسٹ ٹو کنکلوڈ, آڈینس کو ایک دعا سکھانا چاہوں گا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اے اللہ, آئی آسک یو فار یور لو اینڈ دا لو آف دوز ہو لو یو اینڈ دا لو آف ایکشنز وچ ڈرا می کلوزر ٹو یور لو. خوبصورت ہے. اور میں اینڈ میں بس اچھا علی بھائی, ایک اور میں آخر میں کنکلوژن میں یہ بات کہہ دوں, اللہ تعالیٰ سے محبت کے سائن یہ, جیسے آپ نے اس دعا کے ذریعے بھی ذکر کیا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا, جو نیک بندے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ جی نیک بندے آپ سے محبت کرتے ہیں نا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے, حدیث جبریل, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو وہ نا جبریل کو بلاتے ہیں, اور جبریل سے کہتے ہیں اے جبریل, مجھے فلاں سے محبت ہے, تم بھی کرو محبت اس سے. جبریل اسے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل جا کے فرشتوں کو بتاتے ہیں, اور پھر فرشتے جو ہیں اعلان کرتے ہیں دنیا میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے کی محبت, اس کی جو ہے نا لوگوں کے جو اللہ کے نیک بندے, ان کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان سے پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ ملتے ہیں نا, حالانکہ زیادہ تعارف نہیں ہوتا, لیکن عجیب سا کنیکشن آپ کو فیل ہوتا ہے دین کی وجہ سے. آپ کو ان کی پرسنالٹی کے اندر ایسی نیکی اور خیر نظر آتی ہے کہ آپ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ سے نیک لوگ محبت کرتے ہیں, اللہ والے محبت کرتے ہیں, جن کو آپ واقعی لک اپ ٹو کرتے ہیں, اور وہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ کے ساتھ ان کا ایک جذباتی تعلق ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. بیوٹیفل, بہت خوبصورت. اور بس لاسٹ میں آڈینس کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج انشاءاللہ آپ یہ سوچئے گا بیٹھ کے کہ مغیرہ بھائی نے جیسے کہا کہ اللہ جب جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا نام لیتا ہے, اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہتا ہے ان کا نام. تو امیجن اللہ تعالیٰ آپ کا آج نام لے لیں, اور اللہ کرے ہمارا بھی لیں انشاءاللہ, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ قبول کریں. سو انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر.